بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز گزشتہ بات ہو رہی تھی منافقین کے اس دعوے پر کہ انہوں نے کہا ایمان لائے ہم اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر، اور اللہ تعالی نے ان کے اس دعوے کی تکذیب کی اور یہ بتلایا کہ ان کا دعویٰ ایمان باللہ اور ان کا دعویٰ آخرت پر ایمان کا یہ دونوں غلط باتیں ہیں، ان کا کوئی ایمان ان دونوں چیزوں پر نہیں ہے، نہ مجھ پہ نہ قیامت پہ۔ اور اس کی تشریح میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جو بھی عرض کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ یا تو یہاں مراد وہ یہودی ہیں جو ازراہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور یا پھر مدینہ منورہ میں مشرکین ہیں جو یہ کہتے تھے، اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حقیقت واضح کر دی اور یہ فرمایا کہ یخادعون اللہ۔ اگلی آیت کریمہ دیکھیے تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی کو، والذین آمنوا، اور دھوکہ دیتے ہیں وہ ایمان والوں کو۔ یہ یخادعون کا جو لفظ ہے اس کا باب عربی لغت کے اعتبار سے مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک فعل جو دونوں طرف سے انجام دیا جائے۔ تو یخادعون کے لفظ نے یہ بتلایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اور خدع کا معنی اس کا مطلب کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی کے ساتھ مکر، فریب، سازش اس سے مخفی رکھ کر کرنا اور اس شخص سے خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ ہے دھوکہ۔ یعنی ایک فریق دوسرے کے خلاف پوری سازش تیار ہے، کر رہا ہے، اور ظاہر اس سے یہ کرتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ہمدرد ہوں، اور حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ تو یخادعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یعنی ان کا گمان یہ ہے والعیاذ باللہ، اور اللہ تعالی ان کے ساتھ ایسے کر رہا ہے، اور اللہ کا کرنا تو وہ مالک اور مختار ہے، جو چاہے سو کرے، اور اللہ کا کرنا کیا ہے یہ بات آگے کو آ رہی ہے۔ اس لیے یہ جو دھوکہ دیتے تھے، دوسرا کام جو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، بلکہ دوسرا مورد ان کا، وہ فرمایا والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو واو درمیان میں آ گیا ہے، اصل میں معنی اس کے ایک ہی بنتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی سے پہلے، اس لفظ سے پہلے یخادعون کے بعد
عربوں کی لغت کے اعتبار سے ایک مضاف مخذوف کہلاتا ہے، یعنی یہاں کوئی لفظ ایسا ہے جس کو اور ہونا چاہیے، تو وہ مفسرین یہ سارے صاحب مدارک اور علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے اکابر، امام رازی اور صاحب المعانی وغیرہ، بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں یہ چیز تھی کہ یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے وہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو دھوکہ دینے کی بات واضح ہے کہ انہوں نے ہر موقع پہ منافقین نے دھوکہ دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے رہے، بھولے بھالے سیدھے سادے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بتقاضۂ بشریت ان کے بہکاوے میں بھی آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان میں بعض مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، اور وہ عبداللہ ابن ابی کے کہنے پہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ اور اسی طرح غزوہ احد میں یہ منافقین ساتھ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے، اور اللہ تعالی نے وہاں پر صاف فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں، تمہاری دو رائے ہو گئی، تم دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ جہاد کریں گے ہمارے ساتھ جا کر، کافروں کے خلاف لڑیں گے، مگر کافروں کے خلاف لڑتے کیسے، کافر تو خود ان کے محبوب تھے۔ تو ایمان والوں کا دھوکہ تو یہ تھا، رہ گیا اللہ تعالی کو دھوکہ دینا، تو اللہ کو دھوکہ تو دیے ہی نہیں جا سکتا، اس باری تعالی پر تو کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ خود اللہ کو دھوکہ دینے کا غالباً کوئی ارادہ کرتے تھے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہاں اللہ سے پہلے رسول کا لفظ ہے جو عربی قواعد کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، تو معنی یہ بنے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے۔ ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ مت مانا جائے لغت کے اعتبار سے بھی، مفسرین کہتے ہیں کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں، خود اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے ہی کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی حدیبیہ میں درخت کے نیچے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو لوگ آپ سے بیعت جنہوں نے کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے سورہ فتح۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، ان کی چال چلے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ ہی کی چال چلی، اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہوا اس کا ترجمہ۔ رہ گئی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین دھوکہ دیتے تھے، اور یہ بالکل ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص دھوکہ دینا چاہتا اور اللہ کی وحی نہ آتی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا جا سکتا تھا، کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ عالم الغیب نہیں تھے، بہت سی چیزیں ان سے چھپی ہوئی تھیں اور لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ وحی کے ذریعے بتلا دیتے تھے کہ یہ بات ایسے ہے۔ ایک مشہور قصہ خود قرآن پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے متعلق یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ چوری کے الزام میں اس صحابی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، تو اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور یہ جو چور ہیں نا، ان کی طرف سے آپ بالکل ان کی وکالت یا ان کی حمایت یا ان کی طرف بالکل نہ جھکیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہو سکا کہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کی ذات مقدسہ ہے جسے حاصل ہے، اللہ تعالی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے امور مخفی رہتے تھے، اگر مخفی نہ رہتے ہوتے تو دھوکے کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کی باتیں مجھ سے آ کے بیان نہ کیا کرو، یعنی بشریت کے تقاضے سے اگر کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو تم مجھے آ کے نہ بتایا کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں سلیم الصدر اور تم سب کی طرف سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ایک ایک چیز کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے نہیں پتا یہ قیامت کب آئے گی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو اللہ تعالی نے بس جن چیزوں کی اطلاع انہیں دینی تھی دی، جن کی نہیں دینی تھی نہیں دی۔ تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے۔ یہ ترجمہ اور تفسیر اس کی بہت سے اکابر مفسرین نے کی ہے، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہ بھی تفسیر اکابر مفسرین نے کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ تعالی کو بھی عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ کتابوں میں اس پہ بحث ہے، مگر اس کے جواب کے لیے بس ایک ہی وہ عبارت سنا دینا کافی ہوگا جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ملا حسن کشمیری رحمت اللہ علیہ کو ایک خط میں لکھی ہے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور علامہ اقبال مرحوم کے بقول اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، بڑا احسان، اور بر صغیر میں اسلام کی تحریک کو تقویت دینے والی شخصیت یہ تھی، اور بڑا احسان فرمایا انہوں نے، ساری زندگی انہوں نے مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کے عقیدے اور مسلمانوں کو کفر سے بچانے میں لگا دی۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ مسلمانوں میں لاکھوں افراد ایسے ہو جاتے
جو رام رام جپتے. اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں بڑا کام ان سے لیا. ان کی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی، ان کے بیٹوں کی، ان کی آگے تحریک کی تعریف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اسلاف کو پہچانیں اور ہم ان کی کتابیں پڑھیں اور ہماری نسلوں کو معلوم ہو کہ یہ اسلام خالہ جی کے گھر سے نہیں آیا، اللہ کے بندوں نے بڑی قربانیاں دی. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات ایک اعتبار سے وہ ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہے، اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں وہ کچھ لکھ دیا ہے کہ ان کے معاصرین میں کوئی اتنی وزنی شخصیت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. ملا حسن کشمیری انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخدومہ فقیر را تابع استماع امثال ان سخنان اصلا نیست. میرے مخدوم فقیر کو اس قسم کی بیہودہ باتیں سننے کی بالکل تاب نہیں ہے. بے اختیار رگ فاروقیم در حرکت نہیں آئے، بے اختیار میری فاروقیت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے. یہ چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے نا، تو اس طرف اشارہ فرمایا. وہ فرصت تعویل و توجیہ آن نمی دہت، اور مجھے اتنی مہلت نہیں دیتی میری غیرت کہ میں ایسے لوگوں کی باتوں کی کوئی تعویل کروں، کوئی توجیہ کروں، کچھ سوچوں ان کے متعلق کہ آخر انہوں نے بات یہ کیوں کہی. قائل آن سخنان شیخ کبیر یمنی باشد یا شیخ اکبر شامی. اس قسم کی باتیں کہ اللہ تعالی عالم الغیب نہیں تھے، شیخ کبیر یمنی کہیں یا شیخ ابن عربی شامی رحمت اللہ علیہ کہیں، کلام محمد عربی علیہ وآلہ علیہ الصلوۃ والسلام درکار است. ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چاہیے. محی الدین ابن عربی اور صدر الدین کونوی اور عبد الرزاق کاشی کی باتیں نہیں چاہیے. مارا بنسکار است نہ بفس، مجھے کتاب و سنت سے واضح جو احکامات ہیں ہمیں ان کی تلاش ہے، ہمیں فصوص الحکم نہیں دیکھنی. فتوحات مدنی یارا اور مدینہ منورہ کی جو فتوحات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، از فتوحات مکیہ مستغنی ساختہ است. انہوں نے فتوحات مکیہ جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس سے ہمیں کہیں بے نیاز آگے کر دیا ہے. حق تعالی در کلام مجید خود را بعلم غیب خود می ستائد. اللہ تعالی اپنے کلام میں خود اپنے آپ کو عالم الغیب فرماتے ہیں. وہ خود را عالم الغیب می فرمایت، خود فرماتے ہیں کہ میں عالم الغیب. نفی علم غیب کردن ازو، اور یہ کہنا کہ اللہ عالم الغیب نہیں تھا سبحانہ و تعالی بسیار مستقبح و مستنکر است. بہت بری بات ہے، بہت ہی گری ہوئی بات ہے اللہ کے متعلق ایسے کہ یہ اس لیے کہ ممکن ہے اگرچہ شاید ہی ہو مگر ممکن ہے کہ سامعین میں سے کوئی پڑھتا ہو کتابوں کو، تو جب وہ علمی مباحث دیکھیں گے کہ اللہ پر عالم الغیب کا اطلاق درست ہے یا نہیں، تو ان کو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سے رہنمائی ملے گی کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے خود اپنے آپ کو عالم الغیب والشہادہ سورہ حشر میں کہا ہے. تو یہ تو دھوکہ تھا ایک طرف سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یخادعون کا دوسرا پہلو کہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. قرآن پاک میں یہ چیز آپ کو کئی جگہ پر ملے گی، اور قرآن کے سمجھنے کے لیے اس اصول کا سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ الفاظ جو اس کے لیے ہوتے ہیں وہی اپنے متعلق بھی استعمال فرما لیتے ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے
وہ ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں. اس کی 2-3 مثالیں آپ دیکھیے، یہ پورے قرآن پاک کو سمجھنے میں آپ کو بہت کام آئیں گی. سورہ طارق کے آخر پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انہم یکیدون کیدن، یہ لوگ ایک تدبیر کرتے ہیں، ایک دھوکے کی تدبیر کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں. وہ عقید و قیدا، اور میں بھی ان کے خلاف سازش کرتا ہوں، ایک دھوکہ انہیں دیتا ہوں. دیکھا آپ نے، قید کا لفظ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جو کچھ انہوں نے کیا ویسے ہی ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو استعمال فرمایا ہے ہمیں سمجھانے کو. ایک دوسرا مقام دیکھیے، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے کیا کیا؟ خفیہ چال چلی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک خفیہ چال چلی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا چال چلنی ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. شہنشاہ وہی ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالی نے یہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے ہیں کہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتائیں. اور یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہاں بھی یہی بات ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالی کو اور ایمان والوں کو، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. دونوں طرف برابر ہو گئی نا. اللہ تعالی کا دھوکہ دینا کیا ہے؟ اللہ تعالی کا دھوکہ دینا یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، مال غنیمت میں سے بھی لے لیں، بظاہر انہیں قتل بھی نہیں کیا جائے گا، اور ان کی باتیں بالکل ٹھیک مان لی جائیں گی جو وہ صحیح بات کریں گے. یہ سب چیزیں دنیاوی منافع انہیں ملیں گے. مگر اللہ جب انہیں پکڑے گا تو ایک دم سے پکڑ لے گا اور توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا، کیونکہ یہ کفر میں اصل کافروں سے بھی بدتر تھے منافق. یا تو یہ ہے مراد، اور یا مراد یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، اور ایمان والے انہیں دھوکہ دیتے ہیں. یعنی ایمان والوں کو ان کی حرکتوں کا علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، مگر وہ اعراض کرتے ہیں، ان سے کچھ بات کہتے نہیں. یہاں استعارہ استعمال کیا ہے کہ منافقین اللہ کے سامنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، کفر کو مخفی رکھتے ہیں، اور اس کی سزا میں اللہ تعالی منافقوں پر مسلمانوں کے احکامات کو جاری کرا دیتا ہے. اندر سے تو کافر ہیں، مگر چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا، تو ایمان بھی نہ ہوا ہاتھ بھی کٹ گیا، ایمان بھی نہ ہوا غلط چیز ہوئی تو اس پہ سزا بھی ملی. تو دوسرا مفہوم اس کا یہ لیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جان کو. وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے. یشعرون، شعور نہ رکھنا، یہ جو فرمایا ہے تو شعور اس لیے نہیں رکھتے کہ تأمل کرتے، سوچتے، غور کرتے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا اس ہستی کو جو اللہ کا رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آسمان سے خبریں اس کے پاس آتی ہیں، اور ہم ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ نگہبان اور محافظ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنی جان کے. اور یہ بہت مرتبہ ہوا کرتا ہے کہ نفاق کا ایک شعبہ انسان میں پایا جاتا ہے اور وہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت اور بندگی میں
وہ بار بار ٹالتا چلا جاتا ہے، اچھا پھر یہ کر لیں گے، پھر یہ کام کر لیں گے، ابھی عمر پڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بے وقوف آدمی بتاؤں؟ اور پھر آپ نے فرمایا جو عمل کچھ نہ کرے اور اللہ سے لمبی چوڑی امیدیں باندھ کے رکھے۔ عمل تو ایک ٹکے کا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی وہ سارا کھاتا خالی، اور اللہ سے لمبی چوڑی امیدیں باندھنا کہ خدا یہ بھی کر دے گا، یہ بھی کر دے گا، یہ بھی کر دے گا۔ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، جو انسان جو کرے گا اس کو بھگتے گا۔ تو یہ اپنی جان کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالی سے لمبی چوڑی امیدیں انسان لگا لے اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے جزاء بما کانوا یعملون، اللہ نے انہیں جزا دی ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ جنت تو ان اعمال سے بھی آگے خدا کی رحمت کا معاملہ ہے نا، مگر کوئی شخص اعمال کے میدان میں پیچھے رہ جائے، عقیدے کے میدان میں پیچھے رہ جائے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا قرب اسے دلا سکے۔ اللہ کا قرب امیدوں سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ کا قرب صحیح عقیدہ، صحیح عمل اور اندر کا اخلاص، یہ تینوں چیزیں مل جائیں پھر حاصل ہوتا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ نے فرمایا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں پہنچتا۔ وما یشعرون، اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں انسان کی زندگی گزارنے کے جو اصول بتلائے ہیں نا، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جو یہاں فرمایا ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم، اور منافق در حقیقت اپنے کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک جملہ ایک اور جگہ بھی فرمایا، اللہ نے فرمایا ولا یحیق مکر السیء، اور جو کوئی بھی بری تدبیر کسی کے لیے سوچتا ہے نا الا باہلہ، وہ پلٹ کے اسی پہ پڑ جاتی۔ کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچے، برا کرنا برا ہے ہی، برا چاہنا اس سے بھی برا ہے۔ جب کسی کے لیے برا چاہے گا، کسی کے لیے برا سوچے گا، تو یہ برائی پلٹ کے اس پہ آئے گی ضرور، جلد نہ صحیح بدیر صحیح، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے جو دوسروں کے لیے اس نے سوچا تھا، تو کبھی یہ حرکت کرے ہی نہ۔ دوسروں کی حقارت، ذلت اور دوسروں کے خلاف وہ منصوبے جن کی اللہ ہی کو خبر ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں نگاہ میں آ جاتی ہیں، اور خدا ان چیزوں کو پلٹا دیتا ہے، اور جو برائی دوسروں کے لیے سوچتا اور کرتا ہے اس کے ساتھ پھر برا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب برائی اس کے ساتھ پیش آتی ہے تو اسے تو یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ میرے کن اعمال کی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا احصاہ اللہ، اور لوگوں تمہارے اعمال کو اللہ نے گن رکھا ہے، ونسوہ، اور لوگ بھول جاتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنی جانوں کے۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یشعرون بوجھتے نہیں، سمجھنے کے بعد ایک ہے نا بوجھنا، یعنی گہری فکر، غور کرنا، سوچنا، تو ذرا سا بھی اگر یہ لوگ سوچیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا دھوکہ دیں گے؟ کیا اللہ تعالی اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیا یہ جو کچھ اسلام کے خلاف سوچ رہے ہیں خدا ان کی تدبیروں کو کامیاب ہونے دے گا؟ اور کیا ایمان والوں کے خلاف ان کی سازشیں چل جائیں گی؟ جہاں حقیقتاً آج بھی ایمان کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، اللہ ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اللہ اس کی نصرت بھی کرتا ہے۔
اور جہاں مقابلہ آ جائے کفر اور نفاق کا تو کفر کم جرم ہے، نفاق اس سے بڑا جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے منافقوں کی پٹائی کرواتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مجرم دونوں ہی ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا مجرم ہے، دونوں جیل میں ہیں، تو ایک سے دوسرے کی پٹائی کروانی ہے۔ شعور نہیں ہے، سمجھتے نہیں، بوجھتے نہیں۔ اس کی یہ شعورون کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آگے آیت آتی ہے اس میں انہوں نے اور کیا ہے، یہاں اور کیا ہے، وہاں کہا کیا ہے کہ سمجھتے نہیں، یہاں کہا ہے کہ بوجھتے نہیں۔ بوجھنا اس لیے فرمایا کہ شعور اس میں کچھ فکر چاہیے نا، تو فکر نہیں کرتے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض۔ اگلی آیت کریمہ کو دیکھیے، ان منافقین کے دل میں مرض ہے۔ یہ ہے اصل میں بیماری کا سبب کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض اعتدال میں جب فرق آ جائے اور جسم کا کوئی عضو ان مقاصد کو پورا نہ کرے جن مقاصد کے لیے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، تو اسے تو کہتے ہیں مرض، اور حقیقتاً مرض کا لفظ جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آنکھ ہے، اللہ تعالی نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے، اور آنکھ نہ دیکھے نہ دیکھ پائے تو یہاں پر حقیقی سبب بیان فرمایا گیا ہے کہ دیکھو ان کے دلوں میں مرض ہے، اور مرض اعتدال سے ہٹ جانے کا نام ہے۔ جیسے آنکھ دیکھتی ہے تو نہ دیکھے، نہ دیکھ پائے، نہ دیکھ سکے، تو یہ اس کا مرض ہے آنکھ کا۔ اسی طرح علی ھذا القیاس، اور جسمانی بیماریوں کے بعد جو روحانی بیماریاں ہیں، روح کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، جھوٹ میں، حسد میں، فریب میں، تکبر میں، تعلی میں، اپنے علاوہ کوئی بڑا نظر نہ آئے، دماغ ماننے کو تیار نہ ہو کہ ہم جیسا بھی کوئی ہے، یہ سب کے سب روح کے مرض ہیں نا۔ تو مجازن روح کی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بار بار اس دل کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے ان فی ذالک لذکریٰ، اور لوگوں اس قرآن میں بڑی نصیحت ہے اس شخص کے لیے لمن کان لہ قلب، جس انسان کے سینے میں دل ہو، یعنی شعور ہو، سمجھ ہو، عقل ہو۔ ایک جگہ فرمایا ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، نفاق حقیقت میں دل کی بیماری کا نام ہے، اور مجازن اللہ نے اس پہ مرض کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مرض کا ترجمہ اصل میں کرنا چاہیے روگ، بیماری کا تو علاج ہو جاتا ہے۔ دلی والوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا تھا روگ، اور جو روگ ہوتا ہے اس کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس نفاق کی بیماری میں یہاں سے معلوم ہوا کہ پہلا جز اس کا دعوے کرنا ہے بغیر دلیل کے۔ دعویٰ تھا نا کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ نے ان کے دعوے کو رد کر دیا۔ یہ جو بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور اس کے عقب میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، کچھ سامان نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اللہ پر بھروسہ وہ بھی نہیں ہوتا، محض زبان سے شیخیاں بگاڑنا، یہ ہے منافقت کی ایک جڑ اور ایک قسم۔ اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں لمبی چوڑی باتیں، دعوے، یہ سب چیزیں، یہ کہیں دل کو بیماری تو نہیں لگ گئی؟ آگے چل کے بھی اگلی آیات میں بھی اللہ تعالی نے منافقین کی اور بیماریوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور
100 باتوں کی ایک بات، یہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں سب کی سب بیماریاں ان کی اصل دل کا اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے. بس دل جس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کی محبت غیر محسوس طریقے پر اس چیز کی خوبیاں اور خامیاں دل میں انسان کو منتقل کر دیتی. دل کے تار ہوتے ہیں، دل کے کان ہوتے ہیں. ایسے سمجھ لیجئے جیسے آج کل تو بہت آسان ہو گیا کہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں نا، تو کہیں جہاں ویوز آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ پیغام پہنچ جاتا ہے، جہاں نہیں آتی نہیں پہنچتا. بس بالکل اسی طرح انسان کا دل جس سے لگ جاتا ہے نا، پھر اس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ادھر کو منتقل ہوتا ہے. اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو وہ ادھر بھی آ جاتی ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے. اور غیر محسوس طریقے پہ محبت ایک دل کی بیماریوں یا اچھائیوں کو دوسرے دل میں منتقل کر دیتی. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمد رحمت اللہ علیہ کو ایک خط میں لکھا تھا، اور کیا خوبصورت باتیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مدار کار پر قلب است، ساری باتوں کا دار و مدار دل پر ہے. اگر دل بغیر او سبحانہ گرفتار است خراب و ترست، اور دل اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے بس سب سے برا اور سب سے خراب اور ابتر دل بس یہی ہے. از مجرد اعمال سوری و عبادات رسمی کار نمی کشائد، محض ظاہری اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہری اعمال جو ہیں صرف اگر انسان یہ کرتا رہے اور عبادات کی رسومات، نماز پڑھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ کرتا رہے، اس سے کام سارا نہیں بن جاتا. سلامتی قلب از التفات بما سوائے او تعالی، دل کی سلامتی اللہ تعالی کے علاوہ غیر کی طرف جائے بھی نہیں. اور اعمال صالحہ کہ جن کا تعلق جسم سے ہے، وہ شریعت باتیان آن امر فرمودہ، اور شریعت نے جو کہا ہے کہ یہ کام کرو ہر دو درکار است. یہ دونوں چیزیں چاہیے، ایک ظاہر کے اعمال اور ایک دل اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گرفتار نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں سلامت قلب بی اتیان اعمال صالحہ بدنیہ باطل است، دل کی سلامتی اگر اس کے ساتھ ظاہر کے اعمال یہ شریعت کی مطابقت، شریعت کی پابندی نہیں ہے تو ایسا دل سلامت نہیں ہے، یہ بیکار بات ہے. اور اگر صرف ظاہر کے اعمال ہیں اور اس کے ساتھ دل کی سلامتی نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ بھی بیکار بات ہے. بسیارے عزم الہدان ان وقت، ہمارے دور میں بہت سے گمراہ ایسے ہیں بئی قسم دعویٰ ادعامی نمایت، جو اس قسم کے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے دل میں خدا ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں، اور ظاہر میں شریعت پہ عمل نہیں کرتے. یہ سب جھوٹ ہے. تو دونوں چیزیں مطلوب ہیں. اور اللہ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ منافق ہیں تو دل میں نفاق ہے نا. اور دل سب سے بڑا مرض اس کا اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا. وہ غیر کوئی بھی ہو، وہ غیر دنیا بھی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، دولت کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اولاد کی محبت میں گرفتار ہو جائے، وہی اولاد جو اٹھا کر چارپائی پر پھینک کے چلی آتی ہے اور مٹی میں ملا دیتی ہے، کیا کرے؟ یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. ان کی ایسی محبت کہ انسان کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا اس عہدے کے قابل نہیں اور اس کے علاوہ میرے دشمن ہیں، ان کا بیٹا اس عہدے کے قابل ہے، تو اپنے بیٹے کو ترجیح دینا اور دوسروں کے حق کو ضائع کرنا، یہ دل کا اللہ کی محبت کے علاوہ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہونا. جب اچھی طرح معلوم ہو کہ حق کسی اور کا بنتا ہے
اور میں ان حقوق کو ضائع کر رہا ہوں محض اپنی اولاد کی، والدین کی محبت میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں اللہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالی کے ساتھ محبت نہیں ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا بھی تو ہے۔ محبوب کی ناراضگی اگر ایسی آسان چیز ہو تو رات کی نیند کیوں اڑے اور دن کا چین کیوں خراب ہو جائے؟ وہ تو سب اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے کہ کسی طرح جس سے تعلق اور پیار اور محبت ہے وہ راضی رہے، باقی جو مرضی ہوتا ہے۔ تو دل اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں ڈال دینا، اور اس کی علامتیں ہیں، جیسے خون صاف ہو پاک ہو تو اس کی علامت ہے نا، چہرے پہ شادابگی آ جاتی ہے، سرسبز و شاداب چہرہ ہوتا ہے، ہنستا کھلتا گلاب کے پھول کی طرح۔ بالکل اسی طرح اگر خون خراب ہو جائے تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جی خون کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بس اسی طرح جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے لیے بہتر سے بہتر چیز نکال کے پیش کرتا ہے کہ خدا بندہ یہ تیرے راستے، اور اللہ تعالی کی محبت اگر نہ ہو تو ردی اور بیکار چیز اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے جو جانور اکٹھے ہوتے تھے آپ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور فرمایا یہ وصول کر کے لاؤ لوگوں سے، اور دیکھو بہت اچھے جانور بھی نہ لینا کہ مالک کا نقصان نہ ہو جائے، اور بالکل بیکار چیز بھی نہ لینا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو دل ہے جو بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ اگر بیماری حسد کی ہے تو جس سے محبت ہو جائے گی اسے وہ حسد آہستہ آہستہ سرایت کر جائے گا، ادھر بھی آئے گا۔ اللہ تعالی سے اگر محبت ہو جائے گی تو اللہ کے اوصاف بندے میں پیدا ہو جائیں گی۔ درگزر کرنا ہے، معافی ہے، وسعت ظرفی ہے، کرم ہے، عطا ہے، بخشش ہے، سخاوت ہے، یہ سب چیزیں بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں جب دل اللہ کی محبت میں رنگ جائے، اور دل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں رنگ جائے تو پھر اس دل کے تو کہنے ہی کیا، سارے اخلاق کا مرکز اور مجموعہ بن جاتا ہے، اور دل اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو جائے، شیطان کی محبت میں رنگ جائے تو اس سے برا دل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی چیز کی محبت ہی ہے جو بخل پہ مجبور کرتی ہے، یہ کسی چیز کی محبت ہی ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ ساری چیزیں اپنے لیے اور غیر کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ علامہ اقبال نے کیا عمدہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا نکتہ شرع مبین است و بس، اللہ کی شریعت جو نازل کرتا ہے اس کا یہ ایک نکتہ ہے، اور بس یہی اصل حقیقت ہے کہ در جہاں کس نہ باشد محتاج کس، کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ رہے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم اور وسائل اور ذرائع کی منصفانہ تقسیم وہ غربت کو قطع کرتی ہے، کاٹتی ہے۔ تو اگر پیسے کی محبت ہوگی تو یہ سب خرابیاں معاشرے میں سامنے آئیں گی، اور اگر اللہ کی محبت ہوگی دل میں تو پھر رزق کی، پیسے کی، دولت کی اور صلاحیتوں کی تقسیم کا نظام کام کرے گا۔ یہ نفاق دل کی بیماری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہاں پر مرض مجازی طور پر استعمال فرمایا ہے، فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ تعالی نے کیا کیا، ان کے مرض کو بڑھا دیا، اضافہ فرما دیا۔ یہ جو فا ہے نا یہاں پہ لغت کے اعتبار سے خالصتاً علمی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تعقیب کے لیے ہے، یعنی اس فا کے ما بعد جو آ رہا ہے وہ ماقبل پر مرتب ہے،
اس فا کے بعد ہم دیکھیں کیا آ رہا ہے، زادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے. اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں مرض ہے. کیوں مرض ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکہ دیتے رہے ہیں، یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دوام اور استمرار اور مسلسل نفاق اور لگاتار جھوٹ بولنا تھا نا، ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ مرض بڑھا دیا اللہ. اس مقام پہ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کا مرض اللہ نے بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ اس کا جواب تو یہی ہوا کہ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. جو کچھ کیا تھا فا سو، اس فا کا ترجمہ اگر آپ سو کے لفظ سے کریں تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اس نے بے احتیاطی کی سو ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی تھا، اس نے پیسہ خرچ نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں یہ آنی تھی. سو تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، پہلے ایک چیز پھر دوسری چیز، اور جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے وہ پہلے کے تابع ہو جایا کرتا ہے. تو اس لیے یہاں پر اگر فا کا ترجمہ سو یا تو سے کیا جائے تو معلوم ہوا جو کچھ پہلے تھا یہ بعد والا اس کے نتیجے میں آیا ہے. فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. اور دوسری چیز پہلی سمجھ میں آئی، دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کیوں اضافہ کیا. تو دیکھیے مسبب حقیقی اور فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے نا، تو نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کر دی. اللہ تعالی بہت سی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بات ہے. بندوں کو اللہ کی طرف وہ نسبتیں کرنی درست نہیں ہے. مثلاً اللہ تعالی نے فرمایا کہ مکر اللہ نے تدبیر کی خفیہ. اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدسہ کے لیے یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں. بندوں کا ایسے الفاظ استعمال کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے بے ادبی کا پہلو نکلے سخت ممنوع اور منع ہے. اس لیے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مرض میں اضافہ کر دیا، کیونکہ خالق حقیقی تو وہی ہے، کفر بھی تو اسی نے پیدا فرمایا ہے، ایمان بھی. تو اس حقیقی مسبب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف نسبت ہے، وگرنہ جو اعمال اور جو کرتوت وہ کرتے تھے وہ تھے ہی اس قابل کہ ان کے مرض میں اضافہ ہوتا. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بچے نے ٹھنڈی چیزوں سے کولڈ ڈرنک سے پرہیز نہیں کیا، سو اس کا گلا تو خراب ہونا ہی تھا. تو اب وہ جو خرابی ہے کوئی یہ کہے کہ اس کے مقدر میں تھا تو تقدیر کی بات تو بعد کی ہے صاحب، پہلے عالم اسباب میں دیکھیے اس نے کیا کیا. بس وہی بات یہاں ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا دونوں باتیں، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پھر فرمائیے، پھر آگے چلیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے، دکھ کی مار ہے. یعنی ایسی مار پڑے گی کہ اس چوٹ کو، اس دکھ کو یہ محسوس کریں گے، اللہ کی طرف سے انہیں عذاب دیا جائے گا. منافق انسان کے لیے کیا یہ عذاب تھوڑا ہے کہ اس کا ضمیر مطمئن نہ ہو؟ اور کیا منافق انسان کے لیے اگر اندر کچھ بھی زندگی کی، حیات کی، شرافت کی رمق باقی ہے تو کیا یہ عذاب تھوڑا ہے کہ جن کے لیے وہ منافقت اختیار کرتا رہا نتیجے میں وہی اس کو جوتے مارنے لگ جائیں؟ جھوٹ بولا، رشوت لی، حرام کام کیے گھر بنانے کے لیے، اور گھر بن گیا اور اس میں چین نہ آیا. منافقت کے لیے یہ خدا کا عذاب تھوڑا ہے منافق انسان کے لیے؟ سب کچھ کیا، سفارشیں، لوگوں کے حق مار مار کے اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھایا، اور معلوم ہوا کہ
کہ جس بچے پر اتنی محنت کی تھی وہ اچانک کسی حادثے کا ہی شکار ہو گیا، چلو چھٹی ہوئی. یہ منافق کے لیے عذاب تھوڑا ہے کہ زندگی بھر بے چینی میں مبتلا رہے. اللہ کا عذاب آخرت میں ہی نہیں یہاں بھی آیا کرتا ہے، اور جن پہ آتا ہے ان کے سکون چھن جایا کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا آتا ہے کہ اس وقت پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. منافق انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عذاب تھوڑا تھا کہ جن کافروں کے وہ درپردہ حمایت کرتے تھے اور اہل مکہ سے اپنے تعلقات استوار کر کے رکھے تھے، اب ظاہری اسلام کی وجہ سے انہی کے خلاف میدان جنگ میں جانا پڑا تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے. اور آخرت کا عذاب وہ تو اس سے بھی بدتر ہے. جس شخص کے لیے دنیا میں جنت نہیں ہے آخرت میں بھی اس کی کوئی جنت نہیں ہے. مومن انسان جس اطمینان کے ساتھ، جس روح کی فرحت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے اور اپنے مالک کے دھیان میں کھویا رہتا ہے، اس فرحت اور اس خوشی کا احساس منافق کو کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن انسان کے اپنے سینے میں ایک جنت ہے اور یہ جنت اسے باہر جھانکنے ہی نہیں دیتی، اور یہی جنت قیامت کے دن اللہ اسے آخرت میں بھی نصیب فرما دیں گے. اور منافق اپنے اندر کے عذاب میں مبتلا ہے، اپنے دکھ میں مبتلا ہے. اس چیز پر پردہ ڈالو، اس چیز میں جھوٹ بولو، اس چیز کو ایسے چھپاؤ، اس چیز کو ایسے کرو. زندگی ساری اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی، حتیٰ کہ موت نے آ لیا کہ جس عذاب میں زندگی گزاری ہے نا نفاق کے، وہی عذاب آخرت میں مجسم صورت میں سامنے آ جائے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے، اور کچھ غلط نہیں کہا، کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. منافق تو اسے تماشا سمجھتا ہے نا. زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا کیا دل میں مرض آ گئے. اللہ نے فرمایا دردناک عذاب ان کے لیے بما کانوا یکذبون. کس وجہ سے؟ یہ با کا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ میں، اس با کو کہتے ہیں عرب کے یہ سبب کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے. اس کا ترجمہ کریں گے کیونکہ، اس وجہ سے، اس سبب سے. ما مصدریہ اور فعل ناقص، تو اس کا مفاد، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوام، استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ مسلسل کرتے رہے. بارہا یہ بات کہی ہے اور بارہا کہیں گے کہ وہ گناہ جو جذبات کے نتیجے میں ہوتے ہیں اس مسئلے کا حل توبہ ہے، اللہ سے معافی ہے. اور وہ گناہ جو دل کا روگ بن جاتے ہیں، جو بری عادتیں طبیعت میں آ جاتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بخل ہے، حق مارنا ہے لوگوں کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، کبر ہے، اپنی رائے، اپنی شخصیت، بس فائنل اتھارٹی سمجھنا، یہ سب ایسی بیماریاں ہیں جن بیماریوں کا حل توبہ نہیں ہے، تربیت. تو اللہ تعالی نے یہاں انہی بیماریوں کا ذکر فرمایا، بیمار اس سبب سے. کیونکہ کیا تھا وہ؟ یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ جھوٹ بولا، ایک آدھ مرتبہ کوئی بات ایسی کہہ دی. بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جھوٹ کہتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ ترجمہ فرمایا ہے. کیا کہنے اس ترجمے کے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کتنی گہری سمجھ انہیں دی تھی.
بڑے لوگوں کی باتیں، ان کا کلام، اس کی حکمت ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی، اور جو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں وہ خود اپنے کاموں کی حکمتیں بیان بھی نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں. اگر کسی کی سمجھ اس تک ہے تو وہ پہنچے، اس کو سمجھ آتی ہے تو آئے، نہیں آتی تو اپنی ذات کی تشہیر نہیں کرتے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف استادوں سے سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے. دقت نظر سے کسی نے تفاسیر کا مطالعہ کیا ہو اور پورے ذخیرے پر اس کی نظر ہو تو پھر سمجھ آتی ہے کہ شاہ صاحب نے یہ لفظ کیوں بولا اور یہ کیوں نہیں بولا، یہ کیوں لکھا اور یہ کیوں نہیں لکھا. اللہ تعالی کی بڑی رحمت تو ان سب لوگوں پر. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ وہ تو ایسا گھرانہ تھا جیسے اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالی نے عمران کے خاندان کو چن لیا تھا، بس اللہ نے اس خاندان کو ہی چن لیا تھا. ان کی اتنی تعریف کا پھر وہی بات آتی ہے کہ پڑھنے والے پڑھیں اور جاننے والے جانیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے اور بر صغیر کا سرمایہ تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. یہ نہیں فرمایا جھوٹ بولتے تھے، حالانکہ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے یکذبون کا، جھوٹ بولتے تھے، اور صحیح ترجمہ ہے، مناسب ہے، مگر جھوٹ کہنے اور جھوٹ بولنے میں فرق ہے. اردو محاورہ آپ دیکھیے، جھوٹ کہنا اور جھوٹ بولنا، اس محاورے کو پیش نظر رکھ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا. جھوٹ بولنا اور کہنا ان میں فرق یہ ہے کہ جو آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اس کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جھوٹا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی شخص دعویٰ کرے کسی چیز کا تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہتا ہے. مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں نے چوری کی، اور وہ اس کے جواب میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے. جھوٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا اس کا وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ دعویٰ اس کا. جھوٹ بولنا عام ہے اور جھوٹ کہنا خاص ہے. ایک بہت سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مگر جب وہ کسی پہ غلط تہمت لگاتا ہے، کوئی بات اپنے متعلق غلط کہتا ہے، تو بولنے والے یوں بولتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اس معاملے میں اس نے جھوٹ کہا. تو شاہ صاحب نے ترجمہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جھوٹ کہتے تھے. اب منافقین کون سا جھوٹ کہتے تھے؟ دیکھیے اس کی زد پیچھے جا کر پڑ رہی ہے کہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. بما کانوا یکذبون، جھوٹ کہتے ہیں، ان کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، جھوٹ کہتے ہیں، اور اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم ہے، انہیں عذاب دیا جائے گا، مطلقاً جھوٹ بولنے پر نہیں. بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے جھوٹ پر عذاب علیم یہاں پر ارشاد فرمایا وہ ایسے نہیں ہے. بہت سے ضرورت کے تحت کبھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ضرورت ان کی اپنی بنائی بھی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں نفاق کے متعلق جو فرمایا ہے نا، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا. اس آیت کریمہ سے امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دقت نظر سے ترجمہ کیا ہے اور جس کے ہم مدعا ہیں کیوں ہیں. اس آیت کریمہ سے کچھ چیزوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے،
اور انشاءاللہ آئندہ یعنی کل کی نشست میں ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. امید ہے آج کا ترجمہ اور جو نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں آپ نے اس کو ذہن میں محفوظ رکھا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.